پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. یکم ذی الحج 20 جون بروز منگل، جبکہ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات ہوگی. چاند نظر آنے کا اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کراچی کے اجلاس کے بعد کیا. مرتضی وہاب نے میئر جبکہ سلمان عبداللہ مراد نے ڈپٹی میئر کراچی کا حلف اٹھا لیا. الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان نے دونوں سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں وزیر خارجہ، وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی بھی شرکت. پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ مراد 15 جون کو کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہوئے تھے. دھاندلی کا الزام لگانے والوں کو کارکردگی سے جواب دیں گے. کراچی کے مسائل وفاقی حکومت سے جڑے ہوئے ہیں. اس شہر میں نفرت اور انتہا پسندی کا مقابلہ نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ملک اور جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو. ہمیں ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اکنامک ایجنڈے پر اکٹھا ہونا ہوگا. ہمیں قرضوں سے چھٹکارا پانا ہے. قابل اعتماد دوستوں نے ہمیشہ برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. میرا ایمان ہے ہم ملک کو درپیش مشکلات سے ضرور نکالیں گے. پوری قوم مضبوط ارادہ کر لے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد سے تقریب سے خطاب. بلاول بھٹو کی وارننگ کام کر گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 25 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی. بجٹ پر تحفظات دور کرنے کے لیے نون لیگ اور جعلی قیادت کی بیٹھک ہوگی. ہم تمام مسائل کا جمہوری انداز میں حل پر یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بات زیادہ آگے نہ بڑھے بلکہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں. ہماری پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے. انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا. رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی ندیم افضل چند کے ہمراہ نیوز کانفرنس. ان کے اس ایجنڈے اور اس کے اس منصوبے کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء کا کارکن وہ سد سکندری بنا اور اس نے ان کے منصوبے کو پاٹ کر دیا، تختہ الٹ دیا گیا. ملک دشمن ایجنڈے پر کاربن سیاسی جماعت کے خلاف قانونی شکنجہ سخت ہوا تو بیرونی آقا حمایت میں بول پڑے. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ٹانک میں کارکنان سے خطاب. کہا سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر سازشی بیانیے کو دفن کر دیا. ڈالرز کی کمی کا سامنا کرتی معیشت کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے. بینک آف چائنا سے 30 کروڑ ڈالر پاکستان کو آج موصول ہو جائیں گے. رقم رول اوور سہولت کے تحت پاکستان کو فراہم کی جائے گی. پاکستان پر 26 جون کو مذکورہ رقم واجب الادا تھی. پاکستان نے یہ قرض پیشگی ادا کیا تھا. آئی ایم ایف کا 29 جون تک ایگزیکٹو بورڈ اجلاسوں کا شیڈیول جاری. اسٹاف لیول معاہدہ تاحال نہ ہونے کے باعث پاکستان کا معاملہ شیڈیول میں شامل نہیں ہوا. وزارت خزانہ نے کہا کہ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت جاری ہے. جون کے اختتام تک آئی ایم ایف کے ساتھ جائزہ مکمل کر دیا جائے گا. اتحادی حکومت کے پہلے 9 ماہ شہباز حکومت کی اتحادی کابینہ کے 22 وزراء نے ایک سال میں 93 ممالک کا دورہ کیا. وزراء کے بیرون ممالک دوروں پر 8.5 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے ادا ہوئے. دستاویزات کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سب سے زیادہ 18 دورے کیے. بلوچستان کا آئندہ مالی سال کے لیے 750 ارب روپے حجم کا بجٹ. غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 437 ارب روپے. پی ایس ڈی پی کے لیے 229 ارب روپے مختص. صحت کارڈ پروگرام کے لیے 5.5 ارب روپے رکھے گئے. بجٹ صوبائی وزیر خزانہ زمرد خان اچکزئی نے پیش کیا. پنجاب کی نگراں حکومت کا آئندہ 4 ماہ کے لیے بجٹ منظور. 1719 ارب روپے کا بجٹ مختص. نگراں وزیر اطلاع پنجاب عامر میر کی نیوز کانفرنس. کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 30% ہوگا. 80 برس سے زائد عمر پر پینشن 20% اور دیگر کی 5% بڑھے گی. صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے کا بہبود فنڈز بھی قائم کر دیا گیا. خیبر پختونخوا کے آئندہ 4 ماہ کے لیے 462 ارب 16 کروڑ روپے کے بجٹ کی تجاویز. مزدور کی ماہانہ اجرت 32,000 روپے. گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 35%، جبکہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی تجویز. پینشن میں 17.5% اضافہ بھی زیر غور. جو ظلم کیا
یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈ نے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا. میرا خیال ہے وقت ہے ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور اپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف نے کشتی حادثے کا ذمہ دار یونانی کوسٹ گارڈز کو قرار دے دیا. بولے کہ انسانی اسمگلروں کے ترکیہ اور لیبیا میں رابطے ہیں. معاملہ قومی مسئلہ بن چکا. تدارک ناگزیر ہے. ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا قانون سازی کا اختیار قانون سازوں کے پاس ہے. نظر ثانی اور اپیل کو ایک جیسا کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا دیا جائے تو کیا تفریق نہیں ہوگی؟ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. ہم اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کر سکتے. 5 لاکھ سے زائد ووٹ ہمارے 4 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کے 9 لاکھ کے مقابلے میں 3 لاکھ وہ بھی دھاندلی زدہ. فارم 11 کے مطابق ہماری سوچ سے زائد نشستیں تھیں. حلقہ بندیوں میں نشستیں بڑھانے کی کوشش کی گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ ہے. بلدیاتی ایکٹ میں اختیارات نہیں دیے گئے تھے. بلدیاتی انتخابات کو 4 بار ملتوی کیا گیا. جماعت اسلامی انتشار اور الزام تراشی کی سیاست بند کر کے ترقی و تعمیر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرے. شکووں اور شکایتوں کے لیے عدالتی فورم موجود ہے. رجوع کیا جا سکتا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا بلدیاتی الیکشن کے حتمی مرحلے کے بعد توجہ مسائل کے حل پر مرکوز کریں. صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان کا اون چودھری اور نمال لنگڑیال کو وفاقی کابینہ سے استعفا دینے کی ہدایات. دونوں پارٹی وجود میں آنے سے پہلے ان عہدوں پر تعینات تھے. استحکام پاکستان پارٹی اپنے انفرادی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے انتخابات میں حصہ لے گی. علیم خان. عید قربان کی تیاریاں. راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں. خریداروں کو جانوروں کے نرخ زیادہ ہونے کی شکایت. بیپاریوں نے منڈی میں جانوروں کو رکھنے کے بھاری اخراجات کا رونا رو دیا.